बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको खबर दे दी थी और मैंने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर और जो बुशरा बीबी हैं वो मानसेहरा में मौजूद हैं, और मानसेहरा में मौजूद होने के बाद हमें कहा तो ये गया था कि वो दिन 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन दिन 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और अब यूं कह लीजिए कि 2:45 बजे के आसपास उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और वो बोल पड़े हैं। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अली अमीन गंडापुर तो मौजूद थे, उमर अयूब भी मौजूद थे, और वहां पे जो स्पीकर हैं असेंबली के खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी उनके हमरा थे। लेकिन बुशरा बीबी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद नहीं थी। तो हमारी इस खबर की तस्दीक हो गई। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली के अंदर जो स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं उनके पास उन्होंने रात क़याम किया है। अब सवाल यह है कि वो वहां पहुंचे कैसे हैं। इस सवाल का जवाब उन्होंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। वो कितने बजे पहुंचे, कैसे पहुंचे या क्यों पहुंचे। अब अगली बात के ऊपर कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर वो बोले हैं तो उन्होंने क्या कहा है। अली अमीन गंडापुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगवाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि धरने में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ कर लें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले बाज़ाब्ता दुआ कराई गई। जिसके बाद उन्होंने कहा जी पिछले अरसे से हमारी पार्टी के साथ जबर और फस्तायत की जा रही है, हम पुरअमन लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान के साथ सलूक की बात की, और इमरान खान के सलूक के अलावा जो बुशरा बीबी है उनको जिस तरह से जेल में रखा गया, ये बात की। अब अगली बात यह है कि उन्होंने इस धरने के हवाले से क्या कहा। उन्होंने कहा यह धरना इमरान खान के इख्तियार में है और उन्हीं का इख्तियार है उनका, कि जरूरी नहीं कि हर वक्त धरने में अवाम हो। और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि यह धरना अब भी जारी है। उसके बाद उन्होंने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि हमारे लोग शहीद किए गए हैं, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई हैं, सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं, और इस वक्त जो डेटा है वो हमारे पास आ रहा है। अब मजीद उन्होंने ये कहा है कि एक सूबे का वजीर आला इंसाफ न ले सके तो फिर पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारी औकात क्या है। इन वक्त के फिरौनों के सामने हमने इनका मुकाबला करना है, और ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। और उन्होंने इस बारे में इल्जाम लगाया कि बराह रास्त गोलियां बरसाई गई हैं। उनके मुताबिक बुशरा बीबी और मेरे ऊपर यानी गंडापुर के ऊपर भी हमला किया गया है। उनके ऊपर न सिर्फ बराह रास्त हमला किया गया बल्कि हमें अगवा करने की कोशिश की गई है। और उन्होंने सवाल किया कि जब हम पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे थे तो बताएं हम पर गोलियां क्यों बरसाई गई। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि हम दोबारा डी चौक आएंगे, और साथ ही इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि जनाब डायरेक्ट गोलियां मारने की बात के अलावा उन्होंने कहा कि कौम पर गोलियां बरसाकर कौम को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, और हमारे कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां मारी गई, मुझ पर हमला हुआ, मैं खुद मुद्दई बनकर इस हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। और जिन लोगों की जान गई है उन लोगों के हवाले से भी उनका दावा यह है कि जनाब मैं उन केसेस या उन दरखास्तों के अंदर भी मैं खुद मुद्दई बनूंगा। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया है कि जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग जाँ बहक हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से 1 करोड़ रुपए का फिलहाल ऐलान किया गया जा रहा है। करोड़ से कोई जिंदगी या जान तो वापस नहीं आती। एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे कॉम्पनसेशन या चलें थोड़ी माली मदद हो जाएगी, थोड़ी आसानी खानदान के लिए हो जाती है। तो इस हवाले से ये एक चीज है। अब तहरीक इंसाफ तो ये बात कर रही है, लेकिन हुकूमत इस बारे में मुसलसल तरदीदें कर रही है। अब गिरफ्तारियों को लेकर अब से थोड़ी देर पहले जो कमिश्नर रंधावा है और आईजी इस्लामाबाद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी कुल 954 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 200 से ज्यादा गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं, और भारी तादाद में असलहा जो है वो बरामद किया गया है। उनके मुताबिक जो एहतजाज में अफवानी भी शामिल थे जी, जो हमने पकड़ लिए हैं। अच्छा, गाड़ियों के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात है।
بتایا گیا کہ جو کارکنوں کی گاڑیاں وہاں پہ رہ گئی ہیں ان میں سے ساؤنڈ سسٹم، LCDs، اینڈرائڈ باکس یا جو باقی سیٹوں تک کو نکال لیا گیا. تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان گاڑیوں کے حوالے سے تحریک انصاف کے کارکنان تو چلے گئے تھے، پھر آخر یہ کس نے کہا ہے؟ اور بتایا گیا کہ 30 سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ کسٹم اہلکاروں نے تحویل میں لی ہیں، لیکن IG اسلام آباد اور چیف کمشنر والی جو پریس کانفرنس ہے وہ تو 200 سے زائد گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں. اب اس حوالے سے آج ایک خبر آئی تھی اور وہ خبر تھی پولی کلینک اسپتال کے حوالے سے، جس میں کہا گیا تھا کہ مجموعی طور پہ 28 لوگ لائے گئے ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، ان میں سے 2 کے جاں بحق ہونے کی بات ہوئی تھی. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جو پولی کلینک اسپتال ہے اسلام آباد کا، انہوں نے اس حوالے سے جو ڈیڈ باڈیز ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کو جعلی یا فیک قرار دے دیا ہے. یعنی انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ ان کے پاس کوئی گولیاں یا اس حوالے سے کوئی چیز لائی گئی ہے. اب اسلام آباد کے صحافی ہیں، ان کے مطابق بشیر چودھری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات پولیس اور رینجرز کے 39 جوان پیمز اسپتال لائے گئے. یہ پیمز کی بات کریں، پولی کلینک کی نہیں ہے. ان کے مطابق 32 مظاہرین زخمی حالت میں اسپتال پہنچے اور اس وقت 6 لاشیں پیمز اسپتال میں موجود ہیں. یہ انہوں نے اپنے ذرائع سے خبر دی ہے. لیکن پیمز کو لے کے مطیع اللہ جان نے یہ کہا کہ ابھی تک پیمز کسی قسم کا کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر پروفیسر رانا عمران سکندر کے دفتر میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ملک مختار احمد کے ساتھ کافی دیر سے کمرے کو کنڈی لگا کر ہنگامی ملاقات جاری ہے. اور اسپتال کی ترجمان ڈاکٹر انیزہ کے مطابق ادارہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد بتانے سے قاصر ہے اور ابھی حتمی فہرستوں پر کام ہو رہا ہے. تو جبکہ سیکیورٹی ذرائع سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں جی کہ مظاہرین کی کوئی اموات نہیں ہوئی، اموات کی خبریں جھوٹی اور من گھڑت ہیں. عطا تارڑ جو ہے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، ان کا جی تحریک انصاف جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں کہ لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. تو جو لاشوں والے ہیں وہ لے کے آئیں، ثبوت لے کے آئیں. لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا کچھ ہوا ہے اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے. میں BBC کی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. BBC نے یہ لکھا ہے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج میں جو لوگ زخمی ہوئے ان میں بلوچستان کے کارکن بھی شامل ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ لوگ صرف خیبر پختونخوا سے نہیں آئے، بلوچستان سے بھی آئے. BBC نے مزید لکھا ان زخمیوں میں نصیب اللہ کلیوال بھی شامل ہے جن کو ٹانگوں میں 2 گولیاں لگی ہیں. اب سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں اور حکومت دعویٰ کر رہی ہے جی رات کسی قسم کا کوئی اسلحہ والا آپریشن نہیں تھا. اب BBC کیا کہہ رہا ہے؟ فون پر BBC سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر کریک ڈاؤن کے آغاز سے پہلے زخمی ہوئے، جس کے بعد ان کے ساتھیوں نے انہیں علاج کے لیے منتقل کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے زخمی ساتھیوں کو اسپتالوں سے بھی گرفتار کیا گیا اور ان کا جی ہمارے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئی اور وہ ان کا جی ہم مزید اس حوالے سے آئیں گے. اب اس حوالے سے مزید انہوں نے BBC نے ایک عینی شاہد سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے کہا جی 33 سالہ وسیم اللہ افضل نے ہمیں بتایا کہ ان کا تعلق 4 صدا سے ہے. ان کے مطابق جب منگل کو دوپہر ڈی چوک پہنچے تو سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے انہیں وہاں موجود کنٹینر کے پاس بیٹھنے سے نہیں روکا مگر بعد میں شیلنگ شروع کر دی. انہوں نے بتایا کہ پولیس مظاہرین پر شیلنگ کرتی تو ہم وہ شیل اٹھا کر واپس پولیس کی طرف پھینک دیتے. یہ سلسلہ کافی جاری رہا. رات کو ہونے والے آپریشن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پہلے اس علاقے میں بجلی گئی مگر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی مگر کچھ دیر کے بعد بجلی چلی گئی. وسیم اللہ نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے ایک موقع پر دیکھا کہ عمران خان کی تصویر والا پوسٹر اٹھائے ایک شخص پر پولیس نے براہ راست فائرنگ کی، گولی اس کے سینے میں لگی، اس کا خون ہمارے سامنے پڑا تھا اور پوسٹر میں بھی سوراخ ہو گیا تھا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ابتدا میں انہیں اس شخص کی لاش بھی اٹھانے نہیں دی. یہ BBC نے عینی شاہد سے بات کرنے کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ رپورٹ کیا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے. اب میرا خیال یہ ہے اب سے اسلام آباد میں جو میں استعفے کی بات کروں، آج حیران کن طور پہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس احتجاج کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو لے کے وہاں پہ جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور جو طاقت کا استعمال ہے اس حوالے سے باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کی طرف سے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے محسن نقوی سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے، یعنی استعفے کی بات کیا. لیکن احمد وڈائی صاحب کا کہنا تھا کہ
صدر بار نے محسن نقوی سے تو استعفیٰ مانگ لیا ہے. محسن نقوی تو ظاہر استعفیٰ نہیں دیں گے, لیکن اگر محسن نقوی نے سپریم کورٹ بار کے صدر سے استعفیٰ مانگ لیا تو ان کو استعفیٰ ضرور دینا پڑ جائے گا. حکومت اپنے طور پہ جس طرح سے کہہ رہی ہے, مریم اورنگزیب نے جو بیان جاری کیا ان کا, دیکھیے جی 9 مئی پارٹ 2 کا جو پلان ہے وہ ناکام بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ ساری باتیں حکومت کی جانب سے جو دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں, لیکن اس وقت جو اصل بات ہے وہ وہی ہے جس کے اوپر بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے یا علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں, اور ایون عمر ایوب نے وہاں پہ کہا کہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں, ان کی گاڑیاں غائب ہو گئی ہیں. اس دوران علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے, انہوں نے کہا کہ شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اور جو لائٹس ہیں وہ کیوں بند کر دی گئی. ہم نے ساری شام کنٹینرز پر روشنی اور آواز کے چلانے کی درخواست کی, لیکن ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ آخر ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کس نے بند کی تھی, کنٹینر کی کس نے بند کی تھی, جب ہم بار بار کہہ رہے تھے تو ہمیں بھی انتظامیہ جو اس کنٹینر کی تھی وہ جواب نہیں دے رہی تھی. تو ابھی بہت سارے معاملات ہیں, میرا خیال کھلیں گے. بھی بشرا بی بھی نہیں بولی, گنڈا پور بھی جو بولے ہیں, جو سوالوں کے جواب ہیں کہ آپ وہاں گئے کیسے, آپ وہاں سے نکلے کیوں, کیسے نکلے, کیونکہ مراد سعید کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی بہت خوفناک اور بہت خطرناک ہے. ابھی میرا خیال آنے والے دنوں کے اندر چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں گی. تو منظر ٹھیک ہوتا نہیں, منظر خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. آج بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, بہت سارے لوگوں کی کالز آئیں, یا باقی تو سچی بات یہ ہے پھر سوشل میڈیا پہ جو رسپانس دیکھنے کو ملا, لوگ رنجیدہ ہیں, لوگ دکھی ہیں, لوگ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں, اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ الفاظ تک نہیں مل رہے, اس کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کیسے کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.